اچھا تو آپ نے سوال کیا تو بات اصل یہ ہے کہ میری نظر میں انڈین آرمی اور گلی کے کتے میں کوئی فرق نہیں ہے. میری نظر میں انڈین آرمی اور گلی کا آوارہ کتا جو ہوتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں. یہ بالکل جیسے کتا آوارہ کتا جیسے اسے موقع ملے کچھ نہ کچھ کہیں منہ مارتا ہے اور آپ جیسے ہی اس کو ڈراتے ہیں تو دبا کے بھاگ جاتا ہے. یہی ہو بہو حالت انڈین آرمی کی ہے. انڈین آرمی ہی کی وجہ سے انڈیا کے اندر 22 آزادی کی تنظیمیں چل رہی ہیں. 22 آزادی کی تنظیموں کی وجہ بھی انڈین کرپٹ آرمی خود ہے. اس لیے کہ ہر آدمی پریشان ہے. انڈیا سے بھاگنا چاہتا ہے, آزادی لینا چاہتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سارے بڑے جرائم میں اور سنگین جتنے بھی جرم ہیں انڈیا کے حوالے سے سانے ہیں, حادثے ہیں, واقع ہیں, ان کے پیچھے انڈین آرمی کا ہاتھ ہے براہ راست. آپ ابھی سمجھوتا ایکسپریس کی مثال لے لیجیے. انڈین ملٹری, انڈین کی جو کورٹس ہے, خود انڈیا کی کورٹیں ہیں, انہوں نے جو ورڈکٹ دیا ہے, ایکسپریشن دیا ہے, یہ آبزرویشن دیا ہے ریسنٹلی, دنیا بھر کی میڈیا گواہ ہے. یہ آبزرویشن دیا ہے کہ انڈین ملٹری بیوروکریسی براہ راست مسلمانوں کو سمجھوتا ایکسپریس میں جلانے میں ملوث ہے. یہ ہماری بات نہیں, انڈیا کی کورٹس کہہ رہی ہیں. انڈیا کی کورٹس کہہ رہی ہیں تمام چیزیں کہ انڈیا کی ملٹری بیوروکریسی اس میں شامل ہے مسلمانوں کو جلانے میں. اس کے علاوہ اگر آپ اجمل قصاب کا قصہ لے لیجیے, انڈین گورنمنٹ نے ولنگلی پاکستان کے جو ملٹری جو لیگل ایکسپرٹس تھے ان کو انہوں نے ایکسیس نہیں دیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ انڈین ملٹری کی جو ہے اس جرم کو چھپانا چاہتے تھے کہ اجمل قصاب کو یہ نیپال سے پکڑ کے لائے تھے, اور یہ خود انڈین میڈیا نے رپورٹ کیا, اور ایک جو ہے ایک صحافی جرنلسٹ ہیں بڑے مشہور, انہوں نے اس بات کو جو ہے اس نیوز کو بریک کیا چند مہینوں کے بعد. یہ انڈین آرمی نیپال سے لائی تھی اور اجمل قصاب کو, اور یہاں اس کا انڈین آرمی نے رپورٹ, انڈین کی جو انڈیا کی جو میڈیا ہے اس نے خود رپورٹ کیا کہ یہ جو ہے اس کا ڈومیسائل, اس کا PRC خود انڈیا کا تھا. سمجھے؟ تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے سانے ہیں جرائم ہیں اس میں انڈین کرپٹ آرمی ملوث ہوتی ہے, اور یہ ہمارا کہنا نہیں ہے, خالی بیان نہیں ہے, ایویڈنسز موجود ہیں ان تمام چیزوں میں. اب بات یہ ہے کہ ان کے مورائل کا, ان کی ہمت کا, تو آپ دیکھ لیجیے اگر آپ کشمیر کے اندر کیا کر رہے ہیں. 9 لاکھ 10 لاکھ آرمی ویل اکوپڈ, اور ملٹری اور ہیلی کاپٹر اور وغیرہ وغیرہ سب کچھ ان کو مدد حاصل ہے. 9 لاکھ آدمی جو مسلح ہیں بڑے بڑے اور مہنگے ترین اسلحہ سے, نہتے لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں, معصوم لوگوں کے سامنے کھڑے ہیں, انہیں قید بنایا ہوا ہے, قید میں رکھا ہوا ہے زبردستی, تب بھی ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, تب بھی ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. 30-32 دن ہو گئے ہیں, ٹانگیں کانپ رہی ہیں. ان کا مورائل تو یہ ہے, ہمت تو یہ ہے, بہادری تو یہ ہے, بلکہ کہنا چاہیے کہ ان کا جو بزدلی کا معیار ہے اور نکمے اور نکھٹو پن کا معیار ہے وہ یہ دنیا دیکھ رہی. 32واں دن ہے اور وہاں جو ہے کشمیر کے لوگوں کو گھر میں امپریزن کیا ہوا ہے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں, پھر بھی ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں, پھر بھی, اور کرفیو نہیں اٹھا رہے ہیں, کرفیو لفٹ نہیں کر رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جیسے کرفیو کو لفٹ کریں گے تو ان کا جو ہے سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا, اور سارے جو کرتوت ہیں ان کے انڈین کرپٹ آرمی کے اس کا ان کو چکانا پڑے گا. تو ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور ان کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے, اور یہ کرفیو اس کے باوجود بھی کہ کروڑوں کھربوں روپیہ کشمیر میں لوگوں کو دبانے کے لیے لگا رکھا ہے. یہ ان کی بہادری ہے اور آپ دنیا اندازہ کر سکتی ہے. اور ان کی مورالٹی کی بات آپ کیا کرتے ہیں, کہاں ان کا مورال کھڑا ہوا ہے. انڈین آرمی کے پرسنل خود میڈیا پر آ کر یہ بات کہہ چکے ہیں کہ انڈین آرمی کے اندر ان کے افسران کھانے تک کا بجٹ کھا جاتے ہیں, کھانے تک کا, انڈوں کا, چاول کا, روٹی کا, گیہوں کا بھی جو ہے یہ بجٹ کھا جاتے ہیں. تو جس آرمی کی دنیا کی اتنی اخلاقی گراوٹ ہو تو وہ آرمی تو مچھروں اور مکڑوں اور بکریوں کی فوج سے نہیں لڑ سکتی. وہ ایک ہماری جیسی پروفیشنل آرمی سے کیا سامنا کرے گی؟ کہ جو جس آرمی کے اندر کرپشن کا لیول یہ ہو کہ کھانے کے بجٹ میں بھی کرپشن ہوتی ہو, اور خود آرمی کے پرسنل آ کے میڈیا پہ آ کے رو رہے ہیں, دہائیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے افسران کرپٹ ہیں, ہمارے افسران کرپٹ ہیں, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں. تو جب ایک ایسی آرمی جس کے اندر کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے, ٹوٹل کرپشن بھری ہوئی ہے, اور اپنے ملک میں جتنے بھی سانے ہیں جرائم حادثے ہوئے ہیں اس کے پیچھے انڈین آرمی کا ہاتھ ہے, اور بہت سو کے اندر کورٹ ان کی انڈین کورٹس نے خود ورڈکٹ دیا ہے ریسنٹلی بھی اور اس سے پہلے بھی. تو ایک ایسی آرمی کے پاس دوسرا آپشن کیا ہے سوائے سازشیں کرنے کے, پیچھے سے حملہ کرنے کے, غریبوں کو دبانے کے, معصوم لوگوں کو دبانے کے, کمزوروں کو دبانے کے, ان کی عصمت دری کرنے کے. اس کے علاوہ دوسرا آپشن کیا ہے ان کے پاس؟ اسی ابھی آپ دیکھیے حالیہ انہوں نے کیا کیا,
چور دروازے سے ابھی اپنا ایک پائلٹ بھیجا ابھینندن ہے، وہ پائلٹ جیٹ پائلٹ کم لگ رہا تھا، مرغی چور زیادہ لگ رہا تھا، مرغی چور وہ زیادہ لگ رہا تھا شکل سے. آپ دیکھیے بھیجا، اور آپ نے دیکھا کہ 1.5-2 دن ہم نے اسے میڈیا پر دکھایا، پاکستان کی غیور اور پروفیشنل آرمی نے 1.5-2 دن دکھایا میڈیا پر، لیکن انڈین آرمی کی جرت نہیں تھی کہ آگے لے لیں، انڈین آرمی کی جرت نہیں تھی کہ اسے چھڑا لیں، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ پاکستان کی آرمی دنیا کی دا موسٹ پروفیشنل آرمی اور دا موسٹ ایکسپیرینس آرمی، وہ اس کا سامنا ہی نہیں کر سکتے تھے. 2-3 دن ہم نے میڈیا پر چلایا آرمی نے، لیکن وہ چھڑانے نہیں آئے، وہ اپنے ملک میں کپ کپا رہے تھے، انڈین آرمی کپ کپا رہی تھی، انہیں بخار چڑھ رہے تھے، ان کے پسینے آ رہے تھے. کیوں نہیں آئے 3 دن؟ اگر یہ اتنے بہادر تھے تو کیوں نہیں آئے چھڑانے اس کو؟ ہم نے 3 دن تک اس کو دکھایا میڈیا کے اوپر. لیکن ہماری پاکستان کی آرمی دیکھیے، دنیا سیکھے پاکستان کی آرمی سے، جو دنیا کی پروفیشنل بھی ہے، ریسپانسبل بھی ہے، آرگنائزڈ بھی ہے، اور سارا ٹینڈم موجود ہے ہماری آرمی کے اندر. آپ دیکھیے گا، باوجود اس کے کہ ہم ابھینندن کی ہماری آرمی 15 ٹکڑے کر کے بارڈر پہ لٹکا سکتی تھی، اور یہی حشر ہم پوری انڈین آرمی کا کر سکتے تھے، لیکن ہماری آرمی کی ذمہ داری دیکھی کہ ہماری آرمی نے ثابت کیا کہ ایک نیوکلیر اسٹیٹ کی آرمی ہے. دنیا کی تمام نیوکلیر اسٹیٹس ہماری آرمی سے سیکھیں یہ ذمہ داری، کہ اس کے باوجود ہماری آرمی نے جو سب کچھ کر سکتی تھی، اور پوری دنیا اچھی طرح جانتی تھی کہ پاکستان آرمی جو ہے ان معاملات کے اندر ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے بہت پراسپیریسلی اسکلڈ ہے، اور وہ انڈیا کی فوج کو کچل بھی سکتی ہے، سزا بھی دے سکتی ہے. لیکن ہمارا آپ دیکھیے اتوار، ہم نے ایک ریسپانسبل نیوکلیر اسٹیٹ کے طور پر اپنے آپ کو ایکسپوز کیا، اور ایک دفعہ پھر انڈیا کو معاف کیا. اس کی ہزاروں غلطیوں کو 70 سال میں ہم نے معاف کیا، اس کی بدماشیوں کو ایک دفعہ پھر ہم نے ان کو معاف کیا. چاہتے تو اس کی لاش کو ہم 15 ٹکڑے کر کے بارڈر پہ لٹکاتے، اور یہی اثر انڈیا کی آرمی کا ہم کر سکتے. تو انڈیا کی آرمی اچھی طرح جانتی ہے، اس کے 1.5-2-3 دن تک ہم نے میڈیا پہ دکھایا. تو چھڑانے کیوں نہیں ہے؟ ان میں جرت ہی نہیں ہے، ان میں ہمت ہی نہیں ہے، ان میں اسکل ہی نہیں ہے. یہ چور آرمی کیا کرے گی جو انڈوں کے پیسے کھا جاتی ہے؟ تو انڈین آرمی کیونکہ اس میں جرت نہیں ہے، یہ ایسی آرمی کا کبھی سامنا نہیں کر سکتی، تو اس کو تو آرمی کہنا بھی میں سمجھتا ہوں صحیح نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ دنیا میں ایسی چیزوں میں ملوث ہے جو جرائم ہے، جو ہینوس جرائم ہے دنیا میں. انٹرنیشنل قوانین کی ان لوگوں نے جو وائلیشن کی ہے پوری دنیا کے اندر. تو کئی ہزاروں باتیں ایسی ہیں جو یہاں کوٹ کی جا سکتی ہیں جس سے یہ بات، لیکن وقت کیونکہ کم ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیے ہماری آرمی کا جو ہے دور اندیشی دیکھیے، اسکروپلس مائنڈ سیٹ دیکھیے کہ ہم نے پھر بھی ان کو ایک دفعہ پھر معاف کیا، اور اپنی مرضی سے 3 دن کے بعد اس کو واپس کیا. ایک دفعہ پھر میں کہہ رہا ہوں، چاہے تو اگر ہماری آرمی چاہتی تو اس کے 4 ٹکڑے کر کے بارڈر پہ لٹکا دیتی، اور پوری دنیا کو بتا دی کہ ہم پوری انڈیا کا یہ اثر کر سکتے ہیں. ہماری آرمی دنیا کی عظیم آرمی، پاکستان کی آرمی دنیا کی عظیم آرمی ہے، لیکن آپ نے دیکھا ان کی ذمہ داری، ان کی انسانیت دوستی. ہماری آرمی انسانیت کو بچانے کے لیے بنی ہے، یاد رکھیے. اور آپ کی جو کرپٹ آرمی ہے وہ انسانیت اس کو دیکھ کر شرمندہ ہوگی، وہ ایسے کاموں ملوث ہے. فرماتے ہیں وزیر اعظم مودی صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی رافیل طیاروں کی کمی محسوس ہوئی، فرماتے ہیں لندن کے واقعے کے بعد. تو میں ان سے کہتا ہوں کہ رافیل طیارے تو 1000 خرید لو گے، لیکن پاکستان آرمی جیسا جگر کہاں سے لاؤ گے؟ پاکستان آرمی جیسا جذبہ کہاں سے لاؤ گے؟ پاکستان جیسی بہادری کہاں سے لاؤ گے؟ پاکستان آرمی جیسی آرگنائزیشن کہاں سے لاؤ گے؟ یہ تمہارے بس میں ہی نہیں ہے. کیونکہ میں نے کہا نا کہ آپ کے اندر تو جو ہے جو کھانے کے بجٹ کو کھا جاتی ہے آرمی، تو وہ کیا ان چیزوں کے جذبے کو حاصل کرے گی؟ تو بات یہ ہے کہ فرماتے تھے، تو یہ ان کا اعتراف تھا، مودی صاحب کا اعتراف تھا کہ جب انہوں نے یہ چور دروازے سے ایک آدمی پاکستان میں بھیجا اور جب اسے جوتے پڑے تو ان کا یہ اعتراف تھا شکست کا اصل میں. تو یہ رافیل طیارے تو آپ خرید لیں گے اور بھی کھربوں روپیہ لگا دیں گے اپنے ویپن کے اوپر، لیکن ذرا مجھے سمجھا دیجیے کہ پاکستان آرمی جیسا جذبہ آپ کبھی نہیں لا سکیں گے. کیونکہ جو آرمی دنیا کے اندر جرائم میں ملوث ہوتی ہے، انسان دشمنی میں ملوث ہوتی ہے، انسانوں کو مارنے میں ملوث ہوتی ہے، تو اس کا وہ موریل، وہ جذبہ، وہ لیول ہوتا ہی نہیں. ہماری ایکسپورٹ کو تو چھوڑ دیجئے،
ہماری ایکسپورٹ تو جو بھی ہیں، لیکن آپ کی ایکسپورٹ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ آپ کی انڈین ملٹری کی ایکسپورٹ کیا ہے، دہشت گردی. کلبھوشن جیسے لوگ، کلبھوشن یادو جیسے لوگ آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں، آپ کی مین ایکسپورٹ یہ ہے، اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں فساد ڈلواتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس جو ہے وہ لیول نہیں ہے، وہ سطح نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ جب ایک آدمی نکمی نکھٹو آرمی لے کے چل رہا ہے تو اسی میں دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام یہ ہے کہ فساد کروانا دوسرے ملکوں کے اندر، اور اپنی قوم کو بیوقوف بنوانا، اپنی قوم کو بیوقوف بنانا، کچھ نہ کچھ دکھانا. تو بات یہ ہے کہ آپ کی آدمی جو ایکسپورٹ کرتی ہے، ہماری ایکسپورٹ کو تو چھوڑ دیجیے آپ. ایک صاحب نے کہا کہ جی آپ ایکسپورٹ کیا کرتے ہیں، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ، اس کے باوجود بھی ادب کے ساتھ، کیونکہ ہم مہذب قوم ہے، کیونکہ ہم بڑی مہذب قوم ہے، تو ادب کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹ کو تو چھوڑ دیجیے. آپ کی جو ایکسپورٹ ہے وہ دنیا جانتی ہے، آپ کی آرمی کی، ملٹری کی ایکسپورٹ، آپ کی کرپٹ آرمی کی ایکسپورٹ وہ یہ ہے کہ آپ کلبھوشن یادو جیسے لوگ چھوڑتے ہیں، ملکوں میں فساد کراتے ہیں، اور وہاں پر بم دھماکے کرواتے ہیں، لوگوں کو مرواتے ہیں. اور کلبھوشن یادو کا کنفیشن انڈین آرمی کے منہ پہ چماٹ ہے، زناٹے کا. کلبھوشن یادو کا کنفیشن آفیشلی انڈین آرمی کے منہ پر تھپڑ ہے. اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو اوور رول کیا ہے انہوں نے انڈیا کا اسٹانس، وہ دوسرا زناٹے دار چماٹ ہے انڈین ملٹری کے منہ پر. تو یادو نے، کلبھوشن یادو نے یہ سارا کنفیشن کر کے ان کے انڈین آرمی کے سارے کرتوت جو ہے بتا دیے ہیں، سب کچھ کھول دیا. تو آپ جو ایکسپورٹ کرتے ہیں سب کو پتا ہے. آپ کسی ملک میں قونصلیٹ کھولتے ہیں بہت زیادہ، وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں دہشت گردی کروانی ہوتی ہے. آپ کسی ملک کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں، پیکٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ٹارگیٹ کوئی نہ کوئی ملک ہوتا ہے، وہاں دہشت گردی کروانی ہوتی ہے آپ کو. ان تمام کاموں میں، ان تمام کاموں کے اندر انڈین آرمی براہ راست ملوث ہوتی ہے. ایک صاحب فرماتے ہیں کہ جناب والا کہ جی پاکستان میں 24 روپے کا نان مل رہا ہے، 24 روپے کا نان مل رہا ہے. میں ان سے یہ کہتا ہوں پاکستان میں 24 روپے کا نان مل رہا ہے نا، انڈیا میں 20 روپے کی عورت مل رہی ہے، 20 روپے کی عورت مل رہی ہے انڈیا میں. انڈین آرمی کی کرپشن کی وجہ سے خربوں روپیہ گورنمنٹ کے ریونیو کا ایلوکیٹ کرنا پڑتا ہے ڈیفنس کے لیے، اور خربوں روپیہ ان کی ملٹری، انڈین ملٹری کھا جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہاں غربت ہے، افلاس ہے، بے روزگاری ہے، لوگ عزتیں بیچ رہے ہیں. 20 روپے میں عورت ملتی ہے انڈیا کے اندر. تو آپ ہماری 24 روپے کے نان کی فکر نہ کیجئے، آپ ان عورتوں کی فکر کیجئے جو بھوک، افلاس اور مجبوری کی وجہ سے اپنی عزتیں بیچ رہی ہیں. اپنے ملک کی طرف دیکھیے. آپ فرماتے ہیں کہ جی ہم تو ڈرائی رہتے ہیں، فرماتے ہیں ایک صاحب کہ ہم تو ڈرائی رہتے ہیں، ہم ڈرائی رہتے ہیں پاکستانی. ہاں جی، ہم تو بالکل ڈرائی رہتے ہیں. اس لیے ڈرائی رہتے ہیں الحمدللہ، اس لیے ہمارے لیڈر ڈرائی ہیں کہ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے. پوری کائنات کا اکیلا مالک اللہ رب العزت، جس کا کوئی شریک نہیں. ہم ایک سچے رب پر ایمان رکھتے ہیں، اس لیے ہم ڈرائی رہتے ہیں. ہم بہادر ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے الحمدللہ، کیونکہ ہم انصاف کرتے ہیں، ہم جائز کرتے ہیں، ہم کسی سے نہیں ڈرتے، اس لیے ہم ڈرائی رہتے ہیں. ہم لوگ ڈرائی، ہمارے لیڈر ڈرائی رہتے ہیں. ہاں، لیکن آپ پاکستان آرمی کا نام سن کے اوپر نیچے سے گیلے ہو جاتے ہیں. آپ پاکستان آرمی کا نام سن کے انڈین ملٹری والے اوپر نیچے دونوں سے گیلے ہو جاتے ہیں. مصیبت یہ ہے. تو آپ گیلے رہتے ہیں، ہم ڈرائی رہتے ہیں. ہم ڈرائی اس لیے رہتے ہیں اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، سچے رب پہ. آپ گیلے اس لیے رہتے ہیں، ہماری آرمی سے ڈرتے ہیں. آپ کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہماری آرمی کا مقابلہ آپ کبھی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ کی آرمی چور ہے، ڈاکو ہے، تمام جرائم میں ملوث ہے، معصوم لوگوں کو قتل کرنے میں ملوث ہے. تو وہ موریل ہی نہیں ہے، وہ لیول ہی نہیں ہے آپ کا. تو آپ کی آرمی کبھی مقابلہ کر ہی نہیں سکتی ہے. تو بہرحال میں انڈین ملٹری کو مشورہ دیتا ہوں، انڈیا کے لوگوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ انڈین ملٹری اتنا نہیں گھبرائے، اتنا گیلا نہیں ہوئی. آپ کوئی ایسی بات نہیں ہے. پاکستانی آرمی آپ کو جوتے نہیں لگائے گی، پاکستانی آرمی آپ کو جوتے نہیں مارے گی. ہمارے دل بھی بڑے ہیں اور ہماری سوچ بھی بڑی ہے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے کس طرح، ہم چاہتے تو ابھینندن کے حوالے سے آپ کو مٹا دیتے. آپ نے ایسی غلطی ایک دفعہ پھر کی تھی، لیکن ہم نے آپ کو معاف کیا. پاکستان نے ایک دفعہ پھر معاف کیا. اسی طرح 70 سال میں کئی مرتبہ پاکستان انڈیا کو معاف کرتا ہے، سمجھے. تو ہم آپ کو، ہماری آرمی آپ کو جوتے نہیں لگائے گی. آپ بے فکر ہو جائیے. بس آپ اپنے کرتوت صحیح کر لیجئے، آپ اپنے اعمال صحیح کر لیجئے، اور آپ سازشیں کرنا چھوڑیے، دہشت گردی کرنا چھوڑیے، اور آپ انسان بن کے رہیے. بہت شکریہ.